أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر موضوعی کتاب کا نام قرآنی قصے. قرآنی قصے اس کے بارے میں گفتگو ہماری چل رہی تھی، اور پچھلے دروس میں ہم نے جو شروعات کی تھی، پچھلے کچھ دروس میں پہلے جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا ذکر ہوا ہے وہ بیان کیا، پھر اس کے بعد جناب نوح سے ریلیٹڈ، پھر اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام سے. آج جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شروع کریں گے. 26واں سبق اور 27واں سبق، یہ دونوں درس جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے متعلق ہیں. 26ویں سبق میں پہلا سوال مسیح کون ہے، دوسرا عیسیٰ مسیح کیسے پیدا ہوئے. عیسیٰ مسیح علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے. سیما حسنین نور آبدی تسنیم میں. داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ یعنی نجات دینے والا. عیسیٰ کے معنی کیا ہے؟ نجات دینے والا. نجات. یہ نام کتنا حسین اور دل نشین ہے. مسیح یعنی مبارک، مسیح یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ پاکیزگی روح اور صلح و صفا کا سبب ہے. جی وہی عیسیٰ مسیح کہ جن کی ولادت سے لے کر رحلت اور قیامت آنے تک ساری کی ساری زندگی پروردگار کے درود و سلام کے ساتھ ہے. جی اور یہ وہی نبی ہیں جو زندہ، جو قیامت پر یعنی جناب ظہور امام زمان علیہ السلام پر آئیں گے اور زندہ ہے. جناب عیسیٰ وہ نبی ہیں کہ جو زندہ ہے، وہ آئیں گے اور بولیے امام حجت کے پیچھے نماز ادا کریں گے. صحیح ہے نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ انہی کی زبانی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن مجید ذکر کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ والسلام علیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا و یوم یبعث حیا. ٹھیک ہے. اور سلام ہو مجھ پر، اس میں نہیں چلیے، اور سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، یوم ولدت جس دن میں پیدا کیا گیا، وہ یوم اموت اور جس دن میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. وہی عیسیٰ جن کا سب سے بڑا افتخار، سب سے بڑا فخر کیا ہے؟ خدا کی بندگی اور اس کا رسول ہونا. قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ. کب کہا تھا یہ جملہ جناب عیسیٰ نے؟ ٹھیک ہے. کب کہا تھا؟ جب جناب مریم علیہ السلام، جن کے ہاں آثار حمل بھی نمودار نہیں ہوئے، دوسری بات شادی نہیں ہوئی، گئی جب وہاں پہ بچے کی ولادت ہوئی، آپ بے چین اور پریشان کر یا اللہ میں کیا کروں، کیسے کہوں گی، کیسے جاؤں گی. تو الہام ہوا تھا، انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور جب وہ اپنے قبیلے میں آئیں تو لوگوں نے تانے دینا شروع کیا کہ دیکھو تمہاری بیٹی عمران ایسی نہیں تھی، اور یوں تھا، تم تو ایسے نہیں تھے، اس نے کیا کیا، یہ کیا، بہت. اور کچھ بھی سوال کر رہے تھے وہ جواب ہی نہیں دے رہی تھی، وہ خاموش تھی. سب بولے کہ یہ خاموشی کا روزہ رکھ کے آ گئی، یہ وہ. جب بہت ہو گیا تو پھر آپ نے جناب مریم نے کیا کیا؟ بچے کی طرف اشارہ کیا گود میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا تم میرا باولا سمجھ رہی ہیں، آپ پاگل سمجھ رہی ہیں کہ ہم اس بچے سے پوچھیں یہ باتیں؟ یہ کیسے بول سکتا ہے فی المہد وہ، کہ جب درحال آیت ہے یہ قرآن میں کہ یہ جب کہ بچہ ہے. تو
تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے، کیا کہا تھا؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، ٹھیک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ اور دوسرے نبیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتیاز اور برتری یہ ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت دے کر دنیا بھر کے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا سامان فراہم کیا۔ یہ جناب عیسیٰ ہی تھے کہ جس نے آخری نبی کی بشارت دے کے گئے تھے۔ کیا تھا؟ وہی تھا نا، یاتی من بعدہ رسول اسمہ احمد، دیکھیں قرآن میں دے رکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ یاد کرو، قال، اس زمانے کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ نے جب کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون تھے؟ نام بتایا تھا میں نے آپ کو، اسرائیل جناب یعقوب کا لقب ہے۔ اسرائیل کی اولاد جو 12 بیٹے تھے، ان کی نسل چلی، انہیں بنی اسرائیلی تو کہتے تھے۔ انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تمہارے درمیان، مصدقا لما بین یدیہ، ٹھیک ہے، اور پہلے کی جو کتاب وغیرہ توریت کی تصدیق کرنے والا، من التورات، جو میرے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، میں ان کی تصدیق کرنے والا، ومبشرا برسول، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، یاتی، جو رسول آئے گا، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ معجزات لے کر آئے، ٹھیک، تو قالوا ھذا سحر مبین، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانی کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، انجیل، جو آپ کتاب لے کر آئے تھے، جس کے معنی، انجیل کے معنی کیا ہے؟ انجیل کتاب کا معنی ہی بشارت کے ہیں، انجیل کے معنی ہی بشارت کے ہیں، شاید اسی لیے اس کا نام انجیل ہو، بشارت ہو، کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے کے نزدیک ہونے کی بشارت موجود تھی، کہ بعثت کا، آخری نبی کے مبعوث ہونے کا زمانہ قریب ہے۔ اور چوتھے اولو العزم ہونے کی وجہ سے آپ کے فضائل و کرامات کا تذکرہ قرآن مجید کے 13 سوروں میں ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام مادر جناب عیسیٰ، بہت سے نبیوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ولادت اور پرورش عموماً اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے لطف و کرم کے سائے میں انجام پائی، آپ سب جانتے ہیں۔ جیسے جناب موسیٰ کیسے تھے، ولادت ہوئی، کیسے پرورش، حضرت عیسیٰ اور جناب مریم بھی انہی پاک و پاکیزہ اللہ کے چنندہ اور برگزیدہ منتخب شخصیتوں میں سے ہیں، جن کی ولادت، خود جناب مریم کی ولادت کا آپ دیکھیں کتنا اس طریقے سے تھا کہ جب ان کو بزرگ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کو بشارت کی، بچے کی ولادت کی خبر دی گئی تھی جناب مریم کی، نہیں تو نظر کی تھی نا، نظر کی تھی کہ میں اس کو نظر کر دوں، البیت خدا کے لیے نظر کر دینے، تو لڑکی پیدا ہوئی تھی، تو جناب مریم تھی، ٹھیک ہے۔ قرآنی آیات اور تاریخی شواہد سے یہ بات روشن ہے کہ جناب مریم علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی اور جناب داؤد پیغمبر کی نسل سے ہیں۔ آپ کی ماں نے ولادت سے قبل ہی آپ کو اللہ کی عبادت خانے کی خدمت کے لیے خدا کی نظر کر دیا تھا، مگر انہوں نے کہا تھا جو بھی ہوگا، یہی تھا نا، اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاد کرو اس وقت کو کہ جب عمران کی عورت نے کہا، عمران کی عورت جسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کی عورت ہے، یعنی بیوی، جی، یاد کرو اس وقت کو کہ جب عمران کی زوجہ نے کہا، رب بے میرے پروردگار، انی نظر تو میں نے نظر کی ہے، لکا تیرے لیے، معافی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، جی تجھے نظر کر دیا ہے، میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے لیے نظر کر دیا ہے، تاکہ دنیا کی مصروفیات سے آزاد تیری عبادت گاہ فتح، ٹھیک ہے، کیا ہو، دنیا سے آزاد، محررن، مصروفیات سے آزاد، تیری عبادت گزار بنتا ہو، یعنی بس تیری عبادت میں مصروف رہے۔ تو کیا ہوا، فتقبل منی، پروردگار کیا کہتی جناب عمران کی بیوی، فتقبل منی، پروردگار تو میری اس نظر کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا علیم ہے، ٹھیک ہے۔ آیہ کریمہ سے وہ ہے نا، جب آپ جناب مریم کی بھی بشارت دی گئی تھی ولادت کی، آیہ کریمہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مادر جناب مریم کی حاملہ ہو جانے کے بعد آپ کی والد رحلت فرما چکے تھے، آپ کے والد نہیں تھے،
اس لیے کہ اگر کیونکہ ولادت کا وقت جب قریب تھا والد کا انتقال، اس لیے کہ اگر عمران زندہ ہوتے تو مادر مریم اکیلے انہیں نظر عبادت نہ کرتی، شوہر کی اجازت کے بغیر تھوڑے نظر کر لے گی بیوی، اس کا مطلب انہوں نے نظر کی، اس کا مطلب شوہر اس وقت نہیں تھے۔ دوسرے یہ کہ ولادت کے بعد ماں نے ہی بچے کا نام مریم رکھا۔ جناب مریم کی ممتاز خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی پرورش محراب عبادت میں آسمانی یاد ہے نہیں کہ جب انا لک ھذا، جب جناب زکریا داخل ہوتے تھے فی المحراب میں تو کیا ملتا تھا آپ کو؟ آپ کے مصلی پہ پھل، آسمانی کھانے، یہ چیزیں ملتی تھی، ہے نہیں؟ تو آپ کی پرورش محراب عبادت میں آسمانی کھانوں اور پھلوں سے ہوئی، جیسا کہ اس کی بعد والی آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب انہوں نے کہا پروردگار میں نظر قبول فرما، میں نے تیری راہ میں نظر کر دیا ہے جو میرے پیٹ میں ہے، تو خدا نے کیا کہا فتقبلها ربها، ان کے رب نے ان کی اس نظر کو قبول کیا بقبول حسن، احسن طور پر، وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت جناب زکریا کو دی، جناب زکریا ان کے سرپرست بنائے گئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی داخل ہوتے تھے جناب زکریا ان کے پاس جناب مریم کے محراب میں آتے تھے، وجد عندها رزقا، تو ان کے نزدیک رزق پاتے تھے۔ قال، تو کیا کہتے تھے؟ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ قالت، تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کے طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق روزی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پالنے والے نے انہیں یعنی مریم کو بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشو و نما کا انتظام فرما دیا، اور زکریا کو ان کا سرپرست قرار دیا کہ جب بھی زکریا محراب میں عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس کوئی نہ کوئی رزق دیکھتے تھے اور پوچھتے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مریم جواب دیتی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ بعض قرائن سے یہ بات واضح ہے کہ رزق سے مراد عام کھانا اور لوگوں کے یہاں سے آنے جانے والی خوراک نہیں ہے کہ لوگوں کی طرف سے آنے جانے والی خوراک ہو، عام کھانا نہیں ہے رزق سے مراد، اس لیے کہ رزقاً نکرہ استعمال ہوا ہے، خاص رزق نہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ رزق جناب زکریا کے لیے بھی ایسی چیز تھی کہ ان کے لیے بھی تعجب خیز اور نامشخص چیز تھی وہ، کیونکہ اگر نارملی کوئی کھانا ہوتا تو وہ یہ سوچ لیتے کہ ہو سکتا کسی نے دے دیا ہو، لیکن کچھ خاص چیزیں ہی تو ہوتی تھیں جو انہیں تعجب اور اندھا لگ یا مریم اندھے لگے ھذا، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اس کے علاوہ جناب مریم کا جواب میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ دوسری علامت ہے کہ یہ پھل اور کھانا عام راستوں سے نہیں پہنچا تھا۔ بہرحال لطف خدا کے منظر دیکھ کر جناب زکریا سے رہا نہ گیا اور بڑھاپے کے باوجود خدا سے فرزند کی دعا کرنے لگے کہ مجھے بھی فرزند دے دے، یہ بھی ان کھانوں کے تعجب خیز اور خارق العادہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ جناب مریم کی دوسری ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ کسی انسان سے نزدیکی کے بغیر ہی فرشتوں کی طرف سے آپ کو عیسیٰ نام کے بچے کی بشارت ملی۔ جب بھی نارملی طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی لڑکی کسی مرد سے نزدیکی کرتی ہے تب جا کے ولادت کا وہ ہوتا ہے، لیکن جناب مریم کی یہ ممتاز شخصیت تھی کہ انسان سے نزدیکی کے بغیر ہی فرشتوں نے آپ کو پہلے ہی بشارت دے دی عیسیٰ نام کی، جی جیسا کہ بعد والی آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے اس یاد کرو اس وقت کو قالت امراتو قالت الملائکۃ، ملائکہ فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ جی منہ، کہ پروردگار تم جی خدا تم کو اپنے کلمہ یعنی نشانی عیسیٰ ابن مسیح، ٹھیک ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کی بشارت دیتا ہے خدا تمہیں، وجیہن فی الدنیا، جی جو دنیا و آخرت میں صاحب وجاہت ہوں گے، والآخرہ آخرت میں ومن المقربین، اور بارگاہ الہی میں مقربین میں سے ہوں گے۔ یہ تھی جناب مریم کی خصوصیات کہ ان کو ملائکہ آ کے بشارت دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے آپ کے انتخاب کا اعلان اور پاکیزگی کی صراحت سے آپ کے اوصاف میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ خداوند عالم جناب مریم کو کس طریقے سے ان کے صفات بیان کرتا ہے، آپ کی ان خصوصیات کو دیکھیے۔ وَإِذْ یاد کیجئے اس وقت کو قالت الملائکۃ، تو ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تمہیں انتخاب کر لیا ہے، وطہرک، تمہیں طاہر بنایا ہے،
वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, और कायनात की तमाम औरतों को ऊपर तुम्हें मुंतखब किया है। ये खसूसियात थी जनाबी। और उस वक्त को याद करो जब मलाइका ने मरियम को आवाज दी कि खुदा ने तुम्हें चुन लिया है और पाकीज़ा बना दिया है और आलमीन की औरतों में मुंतखब करार दिया है। आया करीम में इस्तफा का इस्तफा के आया है, दोबारा इस्तेमाल हुआ है, दो बार हुआ नहीं। पहले क्या हुआ, इन्नल्लाह इस्तफा के, फिर उसके बाद आया वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। जी, दो बार इस्तेमाल हुआ है, गोया जनाब मरियम की दो बार इंतखाब किया गया। एक बार उस वक्त जब खुदावंद आलम ने आपको इबादत और इताअत के लिए कबूल फरमाया और आसमानी खानों और फलों से आपकी परवरिश फरमाई, और दोबारा उस वक्त जब आपको किसी इंसान से नजदीकी के बगैर ही साहिब औलाद बना दिया, और इस लिहाज से आपको कायनात की तमाम औरतों को फजीलत मिली। अब हजरत ईसा की पैदाइश, और हजरत ईसा की पैदाइश तारीख बशरियत के मौजज़ों में से ही तो है। कुरान मजीद में आपकी पैदाइश को जनाब आदम की खिलकत से तशबीह दी गई है। जनाब ईसा की विलादत को जनाब आदम की खिलकत से कैसे, कि जैसे जनाब आदम मार बाप दोनों के बगैर खल्क किए गए, ये बाप के बगैर खल्क किए गए। सही है। बात यूं है, जी बाबा। अल्लाह का एक फरिश्ता जनाब मरियम के पास आया और रूह खुदा उनके अंदर डाल गया। नतीजन आप पाक दामन रहने के बावजूद हामला हो गई और हमेशा हमेशा के लिए मौजज़ा और आयात इलाही बन गई, अल्लाह की निशानियों में से बन गई है। तो देखो अल्लाह की क्या निशानी है कि बगैर बाप के बच्चा हुआ, और ये बगैर किसी से मस हुए, बगैर किसी से टच हुए। जैसा कि सूरह अंबिया में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाती अहसनत फरजहा, और उस खातून को याद करो जिसने अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की। फनफखनाहा फीहा मिन रूहिना, उनके अंदर हमने अपनी रूह को फूका। वजअलनाहा, हमने उनको करार दिया। वअबनाहा, और उनके बेटे को, उनको और उनके बेटे को हमने आयतन, निशानी बना दिया, आलमीन के लिए, कायनात वालों के लिए निशानी। हामला होते ही जनाब मरियम मेहराब इबादत छोड़कर एक दूर दराज जगह चली गई, जैसा कि सूरह मरियम में इरशाद होता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फहमलतहु फंबज़त बिही मकानन कसिया। फिर वो यानी कौन, मरियम ईसा की, ठीक है, हामला हुई, उनके साथ लोगों से दूर एक जगह चली गई। फअजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नखलते, फिर वज़्ए हमल, हमल को हमल का वक्त आ गया, पैदाइश का, विलादत का वक्त, तो उन्हें एक खजूर के शाख के करीब ले आए। फअजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नखला, नखला कहते खजूर के। कालत, तो जनाब मरियम ने कहा, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। तो उन्होंने कहा कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और बिल्कुल फरामोश कर देने के काबिल हो जाती। अब ये विलादत हो रही, लोग क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे मौके पर बगैर किसी शादी के, ऐसे मौके पर तन्हाई और विलादत की परेशानी एक तरफ, भाई ऐसे टाइम पे अगर किसी के साथ हो जी, तो दर्द, तकलीफ, अकेलेपन का एहसास, तकलीफ तो अलग की बात, सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि मैं क्या जवाब दूंगी है लोगों को कि कैसे हो गया है बच्चा, क्या करके आ गई, नाउजुबिल्लाह। लोगों की तोहमत और उल्टी सीधी बातों का खौफ दूसरी तरफ से जनाब मरियम को ऐसा परेशान कर रहा था कि आप मरने की तमन्ना कर रही थी, मगर जनाब ईसा का पैदा होना था कि उन पर फिर खैर बरकत की बारिश होने लगी। सबसे पहली खैर बरकत, खजूर बरसने लगे। एक ऐसा पेड़ जो सूखा था, जिसमें कुछ था ही नहीं, ताजे खजूर गिरने लगे। ये उनके पैर तले पानी का चश्मा उबल पड़ा, क्योंकि तनहा थी बेचारी, दर्द ज़े उठ रहा था, विलादत का दर्द उठ रहा था। लेबर पेन जो जिसे बोलते हैं, तो कैसी तकलीफ होती है एक औरत ही समझ सकती है। उस वक्त आपको ऊपर से खजूर ताजा, पैरों में से चश्मा उबल पड़ा, दरख्त हिलाने से ताजे ताजे खुरमे आप पर गिरने लगे। आपने निहायत, फिर आपके ऊपर जो विलादत होते होते जो दर्द था, वो दर्द, और जो लोगों का खौफ था कि लोगों का क्या जवाब दूंगी कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, ये बच्चा हो रहा है। वो जब सब सारी परेशानियां जैसे ही जनाब विलादत हो गई जनाब ईसा की, सब इत्मीनान में बदल गई। अब आप मुतमईन थी, सुकून के साथ लोगों की तोहमतों और नारवा बातों की परवाह किए बगैर बेटे को गोद में उठाया और अपनी कौम में आ गई। लोगों के ताज्जुब और सवालों पर सवाल के जवाब में बिल्कुल खामोश नहीं, बोली ही नहीं बिल्कुल भी, और इशारे से कहा, बच्चे की तरफ इशारा किया और अपने सवालों के जवाब बच्चे से दरियाफ्त कर लो, ये इशारा किया।
جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاشارت الیہ، تو انہوں نے جناب مریم نے اس کی طرف، اس بچے کی طرف اشارہ کیا. قالو، تو لوگوں نے کیا کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم، یہ میں الگ سے کہہ رہا ہوں، اے مریم یہی تو کہا ہوگا، ہمیں باولا سمجھ رہی ہیں آپ، بیوقوف سمجھ رہی ہیں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جی تو قوم نے کیا کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہے، ابھی بچہ ہے. تو پھر قالا، اس بچہ ایک دم بول پڑا، کیا کہا، قالا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، جی وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا. سمجھ میں آیا؟ یہ تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی. اب اگلے درس میں ان کی باقی کی ولادت تک کا بیان کیا، پھر آگے بیان کریں گے. سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ عیسیٰ کے معنی نجات دینے والا، یہ چوتھے اولوالعزم پیغمبر کا نام ہے، جو کہ معجزے کے ساتھ بطن حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور گہوارے سے ہی پوری ہوشیاری کے ساتھ لوگوں سے ہم کلام ہوئے. مادر جناب عیسیٰ جناب ابراہیم عمران کی بیٹی، موحد تھیں آپ، توحید پرست، خدا پرست اور پرہیزگار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. کس گھرانے سے؟ موحد خاندان تھا، خدا پرست پرہیزگار. مادر جناب مریم نے نذر کی تھی کہ اگر ان کا بچہ لڑکا ہوا تو اسے راہ خدا میں دین خدا کی خدمت اور اس کی عبادت کے لیے وقف کر دے گی. انہیں یہ تھا کہ اگر میں نذر کرتی ہوں کہ میں اسے دے دوں گی، وہ لڑکا سوچ رہی تھی، قرآن میں دیا ہے، لیکن جب لڑکی ہوئی تو انہوں نے کچھ کہا تھا، جی کہ ہاں نہیں. جناب مریم ایسی پرہیزگار بیوی تھی جن پر خدا کی خصوصی عنایتیں ہوئی اور جن کے لیے محراب عبادت میں مسلسل جنت سے کھانا آتا رہا. سوال، مسیح کے کیا معنی ہے؟ پاکیزہ کیا بتایا شروع میں؟ مسیح کے معنی کیا ہے؟ عیسیٰ کے معنی تو نجات دینے والا. عیسیٰ کے معنی کہاں گیا؟ یہ رہا، عیسیٰ کے معنی ہے نجات دینے والا، مسیح کے معنی ہے مبارک. مسیح کے کیا معنی ہے؟ جی تسنیم میم سیما، مبارک. قرآن مجید نے جناب مریم کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ایک پاکیزہ خاتون تھی، ان کے لیے نظر کھانے آیا کرتے. قرآنی آیات کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی تفصیل بیان کیجیے. ابھی بیان کیسے ولادت ہوئی، جناب عیسیٰ کی ولادت اور بچپنے میں کیا معجزہ رونما ہوئے. جب ولادت ہوئی تو پیروں کے ان کے کھجور ہوئے. جی کلاس ختم ہو گئی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. فرجهم